الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 رجال من أهل بيته كلهم قد استوجب لهم النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، تقریباً 3 گھنٹے سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں. میں تو مناسب یہی سمجھ رہا تھا کہ دعا کے ذریعے سے اب نشست کا اختتام کیا جائے، کیونکہ عشاء اور عشاء دونوں باقی ہیں. عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو، اور مفتیان کرام بھی موجود ہیں اس مجمع میں. اگر کسی کو بھوک کا تقاضا ہو تو پہلے کھانا کھا کر پھر نماز پڑھنا چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ نماز اتنا بہتر بشان عمل، اس کو کھانے پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، تو بیان کو پھر کیسے مقدم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن چونکہ قرآنی مجلس ہے، میں انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں اپنے معروضات کو پیش کروں گا. ہمارے رفیق محترم مفتی تیمور صاحب دل کے گہرائیوں سے قرآن اور فکر کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور ان کے انداز بیان سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہیں ان کو اپنی منزلیں آسمانوں میں. اور یہ ہونا بھی چاہیے. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو جاؤ. اللہ کے ذات سے کافر نا امید ہوتے ہیں. نا امیدی کا لفظ، یاس کا لفظ ہمارے ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کا کیا کہنا، واہ 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 واہ. اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اجر پاتا ہے، نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے اجر پاتا ہے. گویا ہمارے شولاپور کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کا چت بھی اپنا پٹ بھی اپنا، پھر چنتا کراچی غرض نہ ہی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فکر بھی کیونکہ دنیا تو ہمارے لیے پلیٹ فارم ہے. یہ اصل میں جنت اور جہنم کا پلیٹ فارم ہے. یہ دنیا عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو. اعمال صالحہ ہیں جنت کا ٹکٹ، اعمال سیئہ ہیں برے اعمال وہ جہنم کا ٹکٹ. تو ٹکٹ لینے کے لیے جب ہم یہاں پر ہیں تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اصل موضوع رہ جائے گا. میں الحمدللہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اس تعلیم الدین میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا امتحان کے سلسلے میں، اور اس وقت کتاب الرائے پر چند جملے ہم نے رقم کیے تھے کہ ماشاءاللہ یہاں کے طلباء قرآن مجید تجوید کی رعایت کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور تحدیث بن نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، بہت مختلف مدارس میں جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں کے ایک اپنا معیار تھا. اس وقت میں نے ہمارے قاضی عبدالغفار صاحب سے بھی اور یہاں کے ناظم محتمم سے بھی اس سلسلے میں تذکرہ کیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن خود اس پر لعنت کرتا ہے. کیا فائدہ؟ اللفظ بالتجوید حتم اللازم، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماشاءاللہ ہر عنوان پر ہر ٹاپک پر آپ کے سامنے تقریر کی. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جائے. ظاہری بات ہے کہ یوں ہی نہیں کہا انہوں نے. پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے جب اس کو قرینے سے تراشا جائے. اس کے اوپر اساتذہ کتنی محنتیں ہیں
کتنا انہوں نے خون جگر کھپایا کہ ایک دیہات کے طلبہ اٹھ کر آتے ہیں اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے محفل میں جب قاری النکاح خطبہ نکاح پڑھتا ہے اور نوشاد سے کہتا ہے کہ کہیے میں نے اس کو قبول کیا، تو اس کو بولنے نہیں آتا وہ جملہ بھی، اگر نہیں تو اس کے بعد تجربہ کرنا۔ ایک جگہ میں گیا قاری النکاح کی حیثیت سے، میں نے کہا کہ آپ نے قبول کیا؟ وہ خاموش بیٹھا ہے بالکل بت کی طرح۔ پھر دوبارہ پوچھا میں نے کیا قبول کیا؟ آپ نے بولتا ہی نہیں۔ تو پھر میں نے کہلوا کہیے میں نے اس کو اور اس کے مہر کو قبول کیا۔ اللہ کا بندہ کہتا میں نے اس کو اور اس کی ماں کو قبول کیا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مہر 551 اور اس میں دونوں کو ایک ساتھ قبول کر رہا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، جوک نہیں، حقیقت ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے اساتذہ نے بچوں پر کتنی محنتیں کی۔ ایک مؤذن صاحب تھے نئے نئے، ان سے کہا گیا کہ اعلان کیجیے عصر کی نماز کا وقت تبدیل کرنا ہے۔ ان کا دوسرا دن تھا اور اعلان کی پہلی نوبت آئی ہے۔ وہ کھڑے ہو کر تھوڑا سا کپ کپانے لگے، آواز میں لرزہ طاری ہوا اور کانپتے کانپتے انہوں نے کہا بھائیو بزرگوں دوستو، آئندہ کل سے عصر کی جماعت 5 بجے اور 5:30 بجے اذان ہوگی، یعنی جماعت پہلے ہوگی اور اذان بعد میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان بچوں پر اساتذہ نے خوب محنت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے مفتی عبدالغفار صاحب فرما رہے تھے تنخواہوں کا معیار بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو میں نے ناظم صاحب سے پوچھا، مولانا عمران صاحب سے بھی، تنخواہ کا معیار ہے کتنا یہاں پر؟ وہ بار بار کریں اچھا، تو بولے 10,000۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، کیا زبردست معیار ہے 10,000۔ ہمارے پاس کام چل رہا ہے وہاں پر مدرسے میں رنگ راغون کا، تو لیبر کلر والا 700 روپے لے رہا ہے پر ڈے، یعنی 21,000 روپے ماہانہ۔ 11 بجے آتا ہے، پھر اس کے بعد 1-1.5 بجے سے لے کر 2:30-3 بجے تک کھانے کی چھٹی، اور 5 بجے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ ہمارے علماء کرام ان حالات کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے جذبے سے امت کے اس امانت کو امت تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مولوی آٹے دالے کی دکان بھی لگا دے تو وہ اچھے اچھے بزنس مین سے، تاجر سے، بزنس مین سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور حساب کیوں پیش کر رہے تھے وہ؟ یہاں کا ماحول مجھ کو نہیں معلوم، لیکن اکثر جگہ لوگ علماء سے بدگمان ہوتے ہیں، اہل مدارس سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ان بعض الظن اثم، بعض مرتبہ بدگمانی گناہ کبیرہ ہوتی ہے، جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پڑوس کے ملک کے، وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا فرقہ ملامتی فرقہ ہے، ملامتی فرقہ۔ اگر بیچارہ سادی سیدھی زندگی گزار رہا ہے تو دیکھو اس کی حیثیت، بولے نہ اس کو اچھے کپڑے نصیب ہو رہے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی بائک ہے، اور اگر کوئی بائک کے اوپر سوار ہو گیا، اوہو مولانا کے حالت دیکھ رہے ہیں آپ، عجیب معاملہ ہے یار، میں سرکاری ملازم ہوں اور میں نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیا، مولانا نئی بائک لے کر آئے ہیں، تو یہ بدگمانی گناہ کبیرہ۔ میرے شیخ ثانی حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ نے ایک مثال دی، اصل بات رہ جائے گی، پتہ نہیں باتیں کیوں ذہن میں آ رہی ہیں میرے، لیکن بہرحال ضروری ہیں۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بدگمانی کی ایک مثال دی، بہت اچھی بات یاد آئی، آپ سن لیں اس کو، کہ ایک آدمی مولوی نما مرغی کھا رہا تھا، مرغی۔ ایک شخص ان کی ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے فوراً پلیٹ اٹھا کر طاق میں رکھ دی، الماری کے اندر رکھ دی، چھپا دیا اس کو۔ اب وہ شخص کسی کام سے آیا تھا، تھوڑی دیر مولانا کے ساتھ بیٹھا، کچھ بات چیت کی، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد باہر جا کر کہنے لگا کہ یار اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مفتی، میں گیا تو کھانے کی پلیٹ اس نے اٹھا کر رکھ دیا چھپا کر، کہ میں کیا پیٹ کا کتا تھا کیا مجھ کو کھانے کو نہیں ملا؟ اس سے ایسی توقع نہیں تھی یار، میرا تو اس سے بس دماغی خراب ہو گیا اور میں بدگمان ہو گیا، اس سے ملنا چھوڑ دیا میں نے۔ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، اور اس طرح نقلاً بعد نقل آہستہ آہستہ گھوم پھر کر وہ بات اس مولانا تک پہنچی کہ کیا آپ کے ساتھ واقعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص فلاں فلاں آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ مرغی کھا رہے تھے اور آپ نے اس کو دیکھ کر اٹھا کر رکھ دی؟ کہا کہ ہاں ہوا تھا ایسا۔ اچھا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے ہوا؟ کہا کہ ہاں بھائی ہوا۔ پوچھا وہ کیسے، کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے، کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے پرانی ہے، کہ میں مخمصہ اور فاقے کی حالت میں تھا، 3-4 دن سے مجھ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، گھڑ کے اوپر ایک مردہ مرغی پڑی ہوئی تھی۔ شرعی مسئلہ ہے
کہ اللہ مستورتم الیہ، جان بچانے کے لیے اگر حرام کے ایک دو چار لقمے کھانے کی نوبت آئے تو کھا سکتے ہو، اس پر جو گناہ ہوگا اللہ گناہ نہیں دیں گے بلکہ معاف فرمائیں گے۔ تو میرے لیے تو وہ مرغی کھانا جائز تھا، اب وہ بیچارہ آیا اس کے لیے کھانا حرام تھا، اس کو حرام کھلانے سے بچانے کے لیے میں نے چھپا کر رکھ دیا تھا، میں نے اس کو حرام غذا کھلانے سے بچانے کے لیے چھپا کر رکھ دیا تھا، اگر وہ تحقیق نہ کرتا تو وہ بھی بدگمان ہو جاتا۔ اس لیے بہت سے مرتبہ ایسا معاملہ ہوتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص کوئی مال اٹھا رہا تھا، کہنے لگا کہ تو نے چرایا، کہا کہ میں نے چوری نہیں کی۔ اندازہ لگا یہ وقت کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کہ تو نے چوری کی، بخاری کی روایت ہے یہ، کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، برجستہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے جھوٹ دیکھا اور آپ نے سچ کیا ہو۔ میں پریشان ہو گیا اس حدیث کو پڑھ کر کہ بھئی اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ شروحات کی تحقیق کرنے کے بعد، تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہو سکتا ہے اس شخص کا وہ رکھا ہوا مال تھا، وہ اپنا مال لے رہا تھا، حضرت عیسیٰ نے سمجھا کہ شاید وہ چوری کر رہا تھا، اس لیے فرمایا کہ بھائی تو سچ کہہ رہا ہے، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ تو اس لیے حساب کتاب پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا سب کا معاملہ تو ایسے ہونا چاہیے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ کے پاس حساب کتاب ہونے سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کتاب کر لو۔ انشاءاللہ میں 10-15 منٹ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، جو آیت پڑھی گئی تھی اس کی مختصر تشریح عرض کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیتا ہوں، کیا دعا کرنا ہے؟ جی 10-15 منٹ انشاءاللہ، کیونکہ بچوں کے قرآن پڑھنے سے ماشاءاللہ میرے دل میں اپنے ایک جو جذبات اور تاثرات اس کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وقد نحست الاحتلامہ، حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت ان کی عمر اتنی تھی کہ بالغ ہونے کے قریب تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، مگر مفسر قرآن بنے ابن عباس۔ 10 سال کا بچہ کیا بن گیا؟ مفسر قرآن۔ کیوں بنا؟ یہ بھی سن لینا چاہیے، کیونکہ بچوں کے پالک پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں، تربیت کا انداز ان کو سمجھ میں آئے گا۔ شراح بخاری نے لکھا ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو خدمت کی وجہ سے یا پھر ادب کی وجہ سے، اور وہ واقعات کیا بنے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے، آپ واپس آ رہے تھے، دیکھا کسی نے وضو کا لوٹا بھر کر رکھا ہے، استنجا کے لیے پانی رکھا تھا، اس کے بعد پھر وضو کا لوٹا پوچھا کس نے رکھا ہے؟ ابن عباس نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، میں نے رکھا ہے۔ حضور بہت خوش ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں بت عند خالۃ میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں اپنے خالہ میمونہ کے پاس گیا، اللہ کے نبی کی باری اس دن وہاں تھی، وہ قیام فرما رہے تھے، تو میں دیکھا کہ رات بھر آپ کیا عبادت کرتے ہیں، 10 سال کا بچہ۔ آپ اٹھے، ایک لٹکے ہوئے مشک سے آپ نے پانی لیا، وضو فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے میں بھی حضور کا دیکھا دیکھی سیم ویسی کر کے آپ کے بازو میں بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا، لیفٹ سائڈ میں، تو آپ نے پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر میرا کان پکڑا اور مجھ کو سیدھی جانب اپنے برابر کھڑا کر دیا نماز کے اندر۔ ابن عباس فرماتے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، 1-2 قدم۔ حضور نے پوچھا بعد میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد تم پیچھے کیوں ہٹے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ادب کی وجہ سے کہ میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ تو ان 2 مواقع میں سے کسی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ چنانچہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور قیامت تک جتنے شاگرد آئیں گے وہ سب ان کے مرہون منت رہیں گے۔ تو اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے ساتھ میں، تاکہ قرآن مجید یاد ہو۔ ایک تو وحی کا ثقل، اس کا بوجھ اور بارے گراں، اور پھر مستقل ساتھ میں پڑھنا، مشقت در مشقت۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کے ذریعے سے پڑھوانا، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، چنانچہ قرآن کے سب سے پہلے حافظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر، سب سے پہلے مفسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے یہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کو مٹائیں گے، ان کو سن لینا چاہیے قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے، قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہے قول خدا قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔
چنانچہ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن، ہم چیتاونی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اس سے چھوٹی کتاب اس کے مدر ٹنگ ماتر بھاشا کے اندر اس سے کم چھوٹی کتاب اگر کوئی بائی ہارٹ یا زبانی پڑھنے لگے تو آپ اس کے اگزامپل ادھارنا پیش نہیں کر سکتے، کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہمارے پاس ایک 6 سال کے بچے کا ہم نے استقبالیہ جلسہ رکھا تھا مدرسے میں، حافظ قرآن، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کسی جامعہ اور دارالعلوم کا بچہ نہیں تھا وہ، ان کی ماں نے اپنے گھر میں اس کو 1 سال میں حافظ قرآن بنایا تھا، 1 سال۔ حضرت محیوسن رحمۃ اللہ علیہ بامبے میں تھے، ہم ان کے پاس گئے، شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ حضرت ہمارے پاس ہم نے ایک چھوٹے بچے کے استقبالیہ جلسہ رکھا ہے، آپ اس میں تشریف لے چلیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، ورنہ میں ضرور آتا، میرے بجائے مولانا مظہر صاحب کو لے جائیے۔ حضرت نے اپنے خلیفہ کو بھیجا تھا۔ 6 سال کا بچہ حافظ قرآن اور 1 سال میں حافظ بنا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اللطائف العلمیہ، علماء اس کو جانتے ہیں، اس میں انہوں نے محمد ابن ابی اسری کے واسطے سے لکھا ہے کہ میرے چچا ہمیشہ مجھ کو ڈانٹتے کہ تو حافظ قرآن نہیں ہے، تو نے حفظ نہیں کیا، بار بار اس طرح کی باتیں کرتے، تو مجھے چڑ آئی، غصہ آیا، میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں مقید کر لیا اور یہ طے کیا کہ جب تک حافظ نہ بنوں گھر کے باہر نہیں نکلوں گا۔ فرماتے میں نے صرف 3 دن میں پورا قرآن یاد کیا ہے، ریفرنس کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، حوالے کے ساتھ۔ کتنے دن میں؟ صرف 3 دن میں۔ پھر ایک دوسرا واقعہ ان کا لکھا ہے، وہ خود فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا کام کیا عقل مندی کا کہ شاید دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اور بے وقوفی بھی مجھ سے ایسی ہوگی شاید کسی نے ایسی بے وقوفی بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ دوسرا واقعہ کیا لکھا انہوں نے کہ میں ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تو دیکھا کہ میری داڑھی بہت بڑھ گئی، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے چاروں ائمہ کے نزدیک، اور مٹھی کس کی؟ جس کی داڑھی ہے اس کی مٹھی، ورنہ داڑھی اپنی اور مٹھی بچے کی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو فرماتے میں آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی داڑھی مٹھی کے اندر پکڑ کر نیچے کے بال کاٹنا چاہتا تھا قینچی سے، اتفاقاً ایسا ہوگا قینچی اوپر سے چل گئی۔ میرے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اس پر حاشیہ لکھا جو میں نے پہلی مرتبہ پڑھا، بڑی عجیب بات فرمائی۔ فرمانے لگے شاید اس کے اندر کچھ فخر و غرور پیدا ہو گیا تھا کہ میں نے 3 دن میں قرآن مجید یاد کر لیا، میں 3 دن میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ نے یہ عمل کروا کے بتلایا کہ قرآن کا حفظ کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، یہ ہمارا فیض ہے، یہ ہمارا فیض ہے، یہ ہماری دین ہے، تم کو تو داڑھی کاٹنے کا ڈھنگ بھی نہیں، تم قرآن کیا یاد کر سکتے ہو۔ اور اسی لیے فرمایا وہ حدیث شریف جو پڑھی گئی، جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ سب سے پہلے اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے جن کے لیے جہنم میں جلنا واجب ہو چکا تھا۔ کلہم قد استجیب لہم النار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ایسی ہیں، کیا اس سے اہمیت ہوگی، یہ کیا کھائے گا، حالانکہ فکر معاش اس میں انسان مبتلا ہے اور معاد آخرت اس کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 آدمی، حدیث ہے کہ ایسے 10 آدمیوں کو اللہ جنت میں داخل فرما گے جن کے لیے جہنم میں جلنا واجب ہو چکا تھا۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں ایک جملہ اور نیا سنا تھا میں نے کہ ایسے 10 آدمی ہیں اس کے خاندان کے جو اس کے حفظ قرآن پر خوش تھے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ارے حافظ بنا کے کیا فائدہ، کائی کو پڑھا رہا ہے مدرسے کے اندر، وہ مسجد کا لوٹا بنے گا کیا، ارے کیا کرے گا، ایسے لوگوں کو اس کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس جملے پر غور کریں، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو عیاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج بیت اللہ کے لیے نکلے تھے۔ اس وقت کی بات ہے کہ ملک ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، بحری جہاز سے کراچی سے جا رہے تھے۔ وہ پروگرام یہ تھا 250 افراد تھے اس شپ کے اندر، بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں، کہ ہم پہلی تراویح حرم محترم کے اندر پڑھیں گے، لیکن ہوا مخالف تھی، سفر اس کے اندر آسانی سے نہیں ہو سکا، تاکہ رمضان سمندر ہی میں شروع ہو گیا۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب علم طرح سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ پورے 250 افراد میں ایک بھی شخص حافظ قرآن نہیں تھا۔ پہلے دن تو علم طرح سے تراویح پڑھی گئی، پھر حضرت خود فرماتے مجھے شرم آئی کہ رمضان شروع ہو گیا اور کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ہمت کی، روزانہ 1 پارہ دن بھر یاد کرتا اور شام کو تراویح میں پڑھاتا تھا۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، حالات حاضرہ میں ان مدارس کی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مفتی تیمور صاحب دامت برکاتہم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، میں تھوڑا سا الیکھ کرنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ۔
اور آپ سے سوال کے انداز میں. قرطبہ الحمرا باب الاخوتین اندلس کے اندر مسلمانوں کی تقریباً 850 سال تک حکومت رہی ہے، لیکن جب زوال آیا تو آج وہاں پر سوائے ان کھنڈرات کے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہمارے اس بھارت ورش کے اندر بھی مسلمانوں کی تقریباً 800 سال تک حکومت رہی ہے، اور آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر جنہوں نے رنگون کی جیل میں یہ کہا تھا، وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا اب فکر آخرت دنیا کو خوب دیکھا. بادشاہ وقت کہہ رہا ہے وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا اب فکر آخرت دنیا کو خوب دیکھا. اس کے بعد یہاں کی حکومت ختم ہو گئی، مغلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا. لیکن آج ہم اور آپ جو مسلمان ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں میں کمپیئر کیجئے، آپ موازنہ نہ کیجئے. وہاں اگر کوئی سیاح 2 رکعت نماز مسجد القرطبہ میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ملتی ہے. اور آج الحمدللہ ٹھیک ہے معاشی اعتبار سے کچھ مسائل ہوں، لیکن ہم اپنی دینی تشخص کے ساتھ اس ملک میں زندہ ہیں اور انشاءاللہ ترقی کرتے رہیں گے، بشرطے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، کامل مومن ہو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اس کی وجہ کو بیان کیا کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو چٹائیوں پر بیٹھ کر، بوریاں نشینوں کو اپنی بوریوں پر بیٹھ کر علی با قال اللہ اور قال رسول پڑھنے پڑھانے کا موقع دو، ورنہ میں اندلس کو دیکھ کر آیا ہوں. 850 سال تک اسلامی حکومت کے بعد سوائے ان کھنڈرات کی آج کوئی چیز نظر وہاں پر نہیں آتی، اور یہاں پر آج اسلام الحمدللہ زندہ اور تابندہ ہے. یہ مکاتب اور مدارس کی برکت ہے. یہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ مدارس نے کیا دیا، کیا کر رہے ہیں. اس کی طاقت کو امریکہ باطل ہمارے اس ملک کے اہل حنوط فتنہ پر اور ظالم سمجھ گئے اور مسلمان نہیں سمجھا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. میں بات کو طویل نہ دیتے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان مدارس کی قدر کیجیے. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھی ہمارا جہتی ترقی عطا فرمائے. اور گویا آج کا یہ ہمارا جلسہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. اس جہان بے امان کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. اللہ تبارک تعالی ہمارے ان تمناؤں کو ثمرآور بنائے، بارآور بنائے، اور اللہ تبارک تعالی اپنے کلام کے حفاظت میں ہماری حفاظت کے فیصلے فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے مدرسے کے ایک استاذ مولانا عمران صاحب، جنہیں ہم موٹے مولانا بولتے تھے، اچانک ہی انتقال فرما گئے تقریباً 3 ہفتے پہلے. انہوں نے یہاں محنت بھی کی تھی اور ان کا بچہ بھی یہاں حفظ کر رہا ہے. ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، آپ بھی مولانا سے بھی گزارش. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة لك رزقا إلا قضيت ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اللہ اس قرآن مجید کے مجلس کی برکت سے ہم تمام کے سیئات کا کفارہ عطا فرمائیے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے. اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، خاص طور پر استاذ محترم جن کا اعلان کیا گیا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرما، بہشت بری میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ خصوصاً اہل فلسطین کے معصوم بچوں کے، خواتین اور ہماری دینی بہنوں کے خون کو ضائع نہ فرما. اے اللہ ظالمین کو ہدایت عطا فرما، اور اگر وہ حرمان نصیب اور ہدایت سے محروم ہو تو اللہم خذ مع عزیز مقتدر
اللہ اس صہونیت اور یہودیت کا خاتمہ فرما، اللہ اس ملک کے فرائض کو بھی ہدایت عطا فرما، اور اگر اللہ وہ ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مدارس کی، مساجد کی، مقابر کے، خانقاہوں کی، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے اکابر کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اللہ جن طلباء نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا ان کو عالم قرآن بھی بنا، حامل قرآن بھی بنا، داعی قرآن بھی بنا، مبلغ قرآن بھی بنا۔ اے اللہ تمام اداروں کی اور اس ادارے کی ہمہ جہتی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے دام درہم سکن قدم تعاون فرمایا ان کی نسل و علماء و حفاظ پیدا فرما۔ اے اللہ ظاہر و معنوی برکتوں سے ان کو مالا مال فرما۔ اے اللہ آپ تو غنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ اے اللہ کتوں کو پانی پلانے پر بھی آپ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ عمل تو اس سے بڑا ہے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ اے اللہ اس کے چند چھٹے ہم گناہ گاروں پر ڈال دیجئے۔ اے بار الہ آپ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے، شکر کرتے کرتے زبان نہیں گھسی، اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہماری آنکھیں بند کریں گے، اس سے پہلے اللہ ہماری غفلت کی آنکھوں کو کھول دیجئے۔ اے اللہ ایک وقت آئے گا لوگ تختے پر ڈال کر ہمیں غسل دیں گے، اے اللہ اس سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے غسل یعنی سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے، اس سے پہلے آپ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اے اللہ ہم تمام کو تقویٰ کے فہرست کے متقین کے فہرست میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ مجمع بہت دیر تک قرآن کی نسبت پر بیٹھا ہے، اے اللہ نسبت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اے اللہ کسی نے کہا نسبت مصطفیٰ ہی اصل چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ صاحب خالق نے مخلوق سے فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اے اللہ قرآن کی نسبت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کی لاج رکھ کر ہم تمام کے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری بستی میں خیر کے چشمے جاری فرما، مصیبتوں کو دور فرما، زائل فرما۔ اے اللہ اہل حنوت کے ظلم و تشدد سے، فرقہ وارانہ ناپاک ذہنیت سے اس شہر کو اور پورے ملک کو، علاقے کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ آنے والے انتخابات کے اندر انصاف پرور حکومت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ ظلم کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ اے اللہ آپ نے قارون کے، فرعون کے، نمرود کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اے اللہ یہ باطل دندناتا پھر رہا ہے، اے اللہ ان کے غرور کو بھی خاک میں ملا دیجئے۔ اللہم خذ مغز عزیز مقتدر۔ اے اللہ اس مبارک موقع پر ہمارے لیے دنیا و آخرت کے تمام خیر کو مقدر فرما۔ حضرت ابو امامہ نے حضور سے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ بہت اچھی دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں وہ دعائیں یاد بھی نہیں رہتی۔ مشفق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس کے ذریعے سے تم اگر اپنی حاجات کو پیش کرو تو میری زندگی بھر کے دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اے اللہ ہم بھی مبارک الفاظ کا واسطہ لے کر آپ سے مانگتے ہیں، ہم تمام کے لیے وہ سعادت نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی فوراً اذان ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد نماز ہوگی، پھر اس کے بعد کھانا